محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی موت، اپنی آخرت اور اپنے انجام کے قریب ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی بڑھتی اور ڈلتی عمر کے ساتھ اپنی آخرت اور اپنے ابدی مقام، دائمی منزل اور اپنے حساب و کتاب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، مرنے تک وہ سفر آخرت طے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، وہ سفر آخرت پر ہے۔ نہیں، وہ اپنا سفر آخرت طے کر چکا۔ اصل میں زندہ لوگ، ہم اور آپ لوگ ابھی سفر آخرت طے کر رہے ہیں، ابھی ہم آخرت کے سفر پر نکلے ہیں۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، دن، ہفتے اور مہینے گزرتے جائیں گے، ہمارے اس سفر کی مسافت کم ہوتی جائے گی۔ اگر میں نے اپنی زندگی کا 1 سال گزار لیا تو اب جو سفر آخرت کی جو مسافت ہے وہ 1 سال کم ہو گئی۔ 1 سال میں اپنی موت، اپنی آخرت اور اپنی منزل اور اپنے حساب و کتاب کے قریب ہو گیا۔ 5 سال اگر آپ زندگی گزار چکے تو سفر آخرت کی جو مسافت ہے وہ 5 سال کم ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو سال مکمل ہونے پر برتھ ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جی میرا بچہ اتنے سال کا ہو گیا، میرا پوتا 2 سال کا ہو گیا، میرا نواسا 4 سال کا ہو گیا۔ چاکلیٹ تقسیم کرنا، موم بتیاں جلانا اور ایک دعوت کا اہتمام کرنا، کیوں جی میرا بچہ اتنے سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا نہیں ہوا وہ، جی اس کی جو سفر آخرت کی جو مسافت ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اب اتنے سال وہ کم قریب ہو گیا اپنی موت کے، اپنے حساب و کتاب کے، اپنی ہمیشہ کی منزل کے۔ تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ خوشی منانے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ ہم اور آپ سفر آخرت پر نکلے ہیں۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ظاہری طور پر بڑی تبدیلیاں دیکھتا ہے، بڑا بدلاؤ دیکھتا ہے۔ جی وہ پیدا ہوا، گھر والوں نے خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، 7ویں دن اس کا نام رکھا، اس کی جانب سے عقیقہ کیا گیا، دعوت کی گئی، چلنے پھرنے اور کودنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچا، شعور آیا، سمجھ بوجھ آئی، اسے تعلیم دلائی گئی، اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ بالغ ہوا، اس کی شادی رچائی گئی، شادی کے بعد بچے پیدا ہوئے، اب اس کی عمر ڈلتی جا رہی ہے، وہ جی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک وقت جی اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی پک گئے۔ تو یہ اس نے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں دیکھی، بڑے انقلابات دیکھے، اس نے دن بدلتے دیکھے، ہفتے بدلتے دیکھے، مہینے بدلتے دیکھے، سال بدلتے دیکھے۔ اب یہاں پر آپ سے ایک سنگین اور سنجیدہ سوال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ظاہری طور پر بڑی تبدیلیاں دیکھتے ہیں، بڑا بدلاؤ دیکھتے ہیں، دن بدلتے دیکھتے ہیں، ہفتے بدلتے دیکھتے ہیں،
مہینے بدلتے دیکھتے ہیں، سال، موسم، ساری چیزیں بدلتے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں جی، کبھی رہائش بدل دی، کھان پان بدل دیا، لباس اور پوشاک بدل دی، تجارت اور کاروبار کے طور طریقے بدل دیے۔ جس چیز کے ساتھ بھی ہمارا دنیاوی فائدہ وابستہ ہے ہم اسے بدلتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ایام، بدلتے مہینے، بدلتے سال کے ساتھ ہم کیلنڈر بدلتے ہیں۔ 2024 ختم ہوا، 2025 کا کیلنڈر لائے، ان قریب 25 بھی ختم ہو جائے گا، 26 کا کیلنڈر لگائیں گے اپنے آفس میں، اپنے مکان میں، اپنے دفتر میں۔ مہینہ مکمل ہوا، مہینہ ہم نے بدل دیا۔ سوال یہ ہے کہ بدلتے ایام کے ساتھ، ظاہری زندگی کے ساتھ ہم نے اپنی باطنی زندگی کتنی بدلی؟ ہم نے اپنا اندر کتنا بدلا؟ ہم نے اپنی روحانی شخصیت کتنی بدلی؟ 10 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟ 5 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟ آج ہم کہاں کھڑے؟ اخلاقی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ تو یہ سوال ہے، یہ پوچھنا ہے کہ بے شک دن تو بدل رہے ہیں، مہینے بدل رہے ہیں، اوقات بدل رہے ہیں۔ انسان بچپن سے لے کر نوجوان ہوا، نوجوان سے لے کر جوان ہوا، بوڑھا بھی ہو گیا، اب اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر کتنا تبدیل کیا؟ اس نے اپنی فکر بدلی، اس نے اپنے اخلاق بدلے، اپنا کردار بدلا، اپنی نیت بدلی، اور سوچنے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ زاویہ بدلا، لوگوں کے ساتھ تعلقات بدلے، اپنے اعمال، اپنے افعال، افکار و نظریات کو بدلا، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بدلا۔ تعلق مضبوط ہوا کہ کمزور، یہ سوچنا ہے۔ 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا سے آپ کا تعلق مضبوط ہوا یا آخرت سے آپ کا تعلق مضبوط ہوا؟ یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے آپ کو پوچھنا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ نہیں؟ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ سوچنا ہے کہ بے شک ہاں میں نے بڑی تبدیلیاں دیکھی، میں دن، موسم، سال، مہینے بدلتے دیکھے، اپنے آپ کو میں نے بدلا کہ نہیں بدلا؟ اپنے اخلاق بدلے کہ نہیں بدلے؟ اپنا کردار میں نے سنوارا کہ نہیں سنوارا گزرتے زمانے کے ساتھ؟ وقت بدل گیا، آپ نہیں بدلے۔ آپ جہاں 10 سال پہلے کھڑے تھے، اگر آج آپ وہیں پر کھڑے ہیں، نہ آپ کی سوچ بدلی، نہ سوچ کے اندر کوئی کشادگی آئی، نہ وسعت آئی، نہ دل کبھی آپ کا پسیجا نرم ہوا، نہ آپ لوگوں کے دل جیت سکے، لوگوں کی تکالیف آپ کو نظر نہیں آئی، اور اس دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، آخرت کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، تو جی آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے دنیا کمانے کے، اصول دنیا کے، اور مال و متاع اکٹھا کرنے کے، جمع کرنے کے۔ آپ نے کیا سیکھا جی؟ کیا تبدیلی آپ نے لائی اپنے اندر؟ ہاں، رب کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوا۔ جن گناہوں میں، جن جرائم میں 10 سال پہلے آپ مبتلا تھے، اگر آج آپ اسی انہی گناہوں میں مبتلا ہیں تو کیا جی بدلا آپ نے؟ تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی رہائش لے لیں۔ جن چیزوں میں آپ کا دنیاوی فائدہ وابستہ ہوتا ہے، جس میں تبدیلیاں کرتے نہیں کرتے، یہ تبدیلی کروں تاکہ یہ فائدہ ہو جائے، سنور جائے، میری ظاہری زندگی بن جائے، تو آخرت سنوارنے کے لیے اندر کا تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اپنے اندر کو بدلے، اپنے اخلاق کو بدلے، اپنے کردار کو سنوارے، سوچ بدلے، سوچنے کا نظریہ، زاویہ بدلے۔
لوگوں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھیں. بہت سے لوگ ہیں جی بڑے ہو گئے, ہاں عمر دراز ہو گئی, سر کے اور داڑھی کے بال پک گئے, لیکن اخلاق ان کے پاس آج بھی نہیں ہے, دل کی نرمی ان کے پاس نہیں ہے, گزر جاتے ہیں سیدھے, دائیں کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی, بائیں کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی, سامنے کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی. کیا سیکھا آپ نے اس دنیا میں آ کر کے؟ جی بہت سے لوگ ہیں جی, اگر بدلتے وقت کے ساتھ اور مرور ایام کے ساتھ, مرور زمانہ کے ساتھ اگر آپ بے خبر ہیں, ہاں, اور اگر آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا زندگی کا مقصد کیا ہے جی, اور آپ گناہوں میں اور ظلمات میں, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی, ہاں, اور اس کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں نا, تو یہ آپ نے نہیں بدلا. لوگ کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلیے. کیا زمانے کے ساتھ آپ چلے ہیں؟ زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلو, اپنے اخلاق کو بدلو, اپنے کردار کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, دل کو نرم کرو, اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. یہ ہے زمانے کے ساتھ بدلنے کا مطلب. میرے بھائیوں, آج آپ کے پاس وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. آج آپ کے پاس فرصت ہے اپنی اصلاح کی, اور کل یہ وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا. کل یہ فرصت اور یہ لمحات آپ کے پاس نہیں, آپ بدلنا چاہیں گے. ابھی سب کچھ آپ کے پاس ہے, بدل سکتے ہیں, اخلاق بدل سکتے ہیں, کردار سنوار سکتے ہیں, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, مجبوریاں دور کر سکتے ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے جی. ہاں, نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں یہ سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز کا سلیقہ نہیں آیا, سالوں سے عبادات انجام دے رہے ہیں, لیکن ان عبادات کے انجام دینے کا کیا طریقہ ہے وہ نہیں معلوم. کیا تبدیلی کی انہوں نے جی, کیا انہوں نے اپنے آپ کو بدلا؟ یہاں دیکھیں لوگوں کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ جمعہ کی مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں. اگر خواتین کو یہ نہیں پتا کہ دوران خطبہ تلاوت منع ہے, نماز پڑھنا منع ہے, قصوروار کون ہے؟ کسی نے انہیں بتایا نہیں, ان کے سرپرستوں نے بتایا نہیں, تو کیا تبدیلی میرے بھائیوں؟ تو گزرتے وقت کے ساتھ اور بدلتے ایام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بدلیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, ابھی فرصت ہے, آپ بدل سکتے ہیں. ارادہ کریں, آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے اندر, اور کل آپ بدلنا چاہیں گے, کل آپ اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیں گے, لیکن سنوار نہیں سکیں گے, وقت نہیں ہوگا. سب کچھ ہوگا, وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس. قرآن مجید میں 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. سورہ مومنون میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, کہ جب ان کے پاس آج موت آ جاتی ہے, موت جب سرانے کھڑی ہو جاتی ہے نا, ابھی آپ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا نہیں چاہتے, ابھی دین سیکھنا نہیں چاہتے, ابھی دین سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے. یہاں درس دیا جائے, سمجھایا جائے, قرآن حدیث بیان کی جائے, 40 نماز پڑھنے والوں میں سے 7-8 لوگ بیٹھتے ہیں, باقی سارے چلے جاتے ہیں. یہ تڑپ ہے, اور یہ ہماری تبدیلی آئی ہے. تو ابھی دین سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے, سننے کی تڑپ نہیں ہے. وہی لوگ جو 5 منٹ درس سننا گوارا نہیں کرتے, 10 منٹ قرآن اور حدیث کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے, باہر کھڑے ہو کر مسجد کے کونے پر سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں فضولیات میں, بکواسیات میں اور لا یعنی کاموں میں اور باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. یہ تبدیلی ہے. کیا تبدیلی آپ لائے؟ تو آج آپ کے پاس وقت ہے, بدلو اپنے آپ کو, اپنے اخلاق کو بدلو, اپنی سوچ بدلو. لوگ بڑھ جاتے ہیں جی, ہاں اچھا لباس پہن لیا, اچھی پوشاک ہے, ہاں عمدہ لباس ہے, بڑے ہو گئے, بڑے کاروباری بن گئے. اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دل کی نرمی نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر لوگوں کی تکالیف آپ کو نظر نہیں آتی, آپ کچھ بھی نہیں. کیا سیکھا آپ نے؟ یہ یتیم لوگ ہیں, یہ میں کہتا ہوں یتیم لوگ ہیں. انہوں نے سوائے پیسے کی دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کمایا. نہ ان کے پاس اخلاق ہے, نہ ان کی سوچ اعلیٰ ہے, نہ کشادہ ظرفی ہے. اتنا سا دل جی, پیدا ہوئے اتنا سا دل تھا, اور بڑے ہو گئے جی قبر میں پیر لٹک رہے, آج بھی اتنا ہی دل ہے. کیا سیکھا آپ نے میرے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ, آج آپ کے پاس وقت ہے, آپ بدل سکتے ہیں, سنور سکتے ہیں, آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں. کل آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. وہی قرآن نے کہا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ان کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے نور نکل, چل وقت ختم ہو گیا, تو کہتے ہیں ہاں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, ہاں جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اے میرے ہمیں لوٹا دے,
ہمیں لوٹا دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ یہ دیکھیں یہ انجام ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، پیسے کما لوں، آج دولت ہے، آج پیسہ ہے، آج جوانی ہے، عبادت کر سکتے ہیں، نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں، کل یہ وقت آپ بس نہیں ہوگا، کل آپ تڑپیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے فرشتے کے آگے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نیک عمل کر لوں، نیک عمل کر، لیکن اس وقت